وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو اسلام، دین اور توحید جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا اور علماء کی سرپرستی نصیب فرمائی۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے طبقے کا بلکہ ہر طبقے کا حق اس تک پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اس زمین پر اللہ رب العالمین نے مختلف زمانوں میں متعدد انبیاء و رسول کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتابوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری فرمایا۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ انبیاء و رسول تو اس زمین سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی جو کتابیں ہیں، ان کے جو پیغامات ہیں، ان کے جو احکامات ہیں اور ان کی جو ہدایات ہیں، وہ انبیاء کے جو سچے جانشین ہوتے ہیں، جن کو علماء کا طبقہ کہا جاتا ہے، وہ اس کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء کے پیغامات کو انبیاء کی امتیوں تک پہنچانے کا یہ فریضہ انجام دیتے ہیں۔ حضرات، علماء یہ وہ طبقہ ہے جو اللہ کو بھولے ہوئے انسانوں کو اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ علماء یہ وہ طبقہ ہے جو آخرت کے سبق کو فراموش کیے ہوئے انسانوں کو آخرت کا سبق یاد دلاتا ہے۔ علماء یہ وہ طبقہ ہے جو ضلالت اور گمراہی کی دلدل میں دھسی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی روشن راہ دکھاتا ہے۔ علماء یہ وہ طبقہ ہے جو جہنم کی طرف بڑھتی ہوئی انسانیت کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ علماء یہ وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ سے توحید کے چراغ کو روشن رکھتا ہے۔ علماء یہ وہ طبقہ ہے جو سنت کے علم کو کبھی پست ہونے نہیں دیتا، اور علماء یہ وہ طبقہ ہے جو باطل کی شورش میں، باطل کے ہنگاموں میں اور باطل کے فسادات میں حق کا سور ہمیشہ پھونکتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ انبیاء کے جو جانشین ہوتے ہیں، انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں، وہ امت کے علماء ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، علم یہ ایک ایسی چیز ہے اور علم ایک ایسی متاع ہے جس کے سامنے اچھے اچھوں کو جھکنا پڑا ہے۔ کہا جاتا ہے سادات الخلق ثلاثہ، مخلوق کی سرداری کا رتبہ کسے حاصل ہوگا؟ مخلوق کی کمانڈنگ کا مقام کس کو حاصل ہوگا؟ کہا گیا کہ وہ تین ہیں، سب سے پہلے فرشتے، دوسرے بادشاہ اور تیسرے ہے علماء۔ مخلوق کی قیادت اور سیادت کرنے والے یہ تینوں طبقوں ہی کو علم کے آگے زیر ہونا پڑا، علم کے آگے جھکنا پڑا اور علم کی عظمت کو تسلیم کرنا پڑا۔ ملائکہ کی جہاں تک بات ہے، جنہوں نے حضرت آدم کے لیے سجدہ کیا اس لیے کہ ان کے پاس جو علم تھا ملائکہ کے پاس وہ علم نہیں تھا۔ بادشاہ کی جہاں تک بات ہے، بازار مصر میں یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا اور پھر وہاں سے نکال کر مصر کے قید خانے میں مجرم بنا کر انہیں دھکیلا گیا، اور پھر جب آپ کے پاس ایسا علم آیا کہ بادشاہ مصر کے پاس وہ علم نہیں تھا، دیکھتے ہی دیکھتے یہ مجرم کی حیثیت سے قید خانے میں داخل ہونے والے یوسف علیہ السلام مصر کے تخت و تاج کے مالک بن جاتے ہیں۔ اور جہاں تک انبیاء کی بات ہے،
رسولوں کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانا پڑا۔ تو علم یہ ایسی چیز ہے، علم ایسی متاع ہے اور علم ایسی دولت ہے کہ اچھوں کو اس کے سامنے زیر ہونا پڑا، اچھوں کو اس کی عظمت تسلیم کرنا پڑا۔ حضرات، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اور اہل علم کی شان میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، اہل علم کی شان میں ان کی فضیلتوں کے بارے میں آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوگا، لیکن اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی حوالہ نہیں ملے گا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العالمین نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی اور اہل علم نے گواہی دی اس بات کی کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اس میں اہل علم کا رتبہ اور ان کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک فرشتوں کے بعد کسی اور طبقے کی عظمت کا اعتراف ہوتا، اللہ رب العالمین کی نظر میں فرشتوں کے بعد کسی اور طبقے کا رتبہ ہوتا، اللہ اس کا نام ضرور پیش کرتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے بعد، فرشتوں کے نام کے بعد اہل علم کا تذکرہ کر کے ان کی شان بڑھا دیا۔ جب اللہ کا یہ کلام کہتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ حضرات، علماء کی یہ شان ہے، مجھ پر اور آپ پر، ہر انسان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علماء کے حقوق کو سمجھیں، علماء کی ہماری زندگی میں کیا حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو جانیں اور ان حقوق کی روشنی میں علماء کے ساتھ معاملہ داری کریں۔ سب سے پہلا حق علماء کا وہ یہ ہے کہ ہم علماء کی توقیر کریں، ہم علماء کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ معاف کریں، ہماری زندگیوں میں ادب کی بہت کمی ہے، علماء کے ساتھ بات کرنے کا طرز ہمیں نہیں آتا، علماء سے سوال کرنے کا سلیقہ ہمیں نہیں آتا، علماء کے سامنے بیٹھنے کا انداز ہمیں نہیں آتا۔ ہمارے زمانے میں ہمارے اندر بڑے معذرت کے ساتھ ادب کی بہت کمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس کے پاس بڑوں کی عظمت کا احترام نہ ہو، چھوٹوں پر شفقت نہ ہو اور جو عالم کا ادب و احترام نہ جانتا ہو، ایسا بندہ مثالی بندہ نہیں ہو سکتا، ایسا انسان ہمارے طریقے پر نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں، عقیدے کی ایک مشہور کتاب ہے العقیدہ الطحاویہ نامی، جتنی بھی بڑی بڑی اسلامک یونیورسٹیز ہے، ہر یونیورسٹی میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، بلکہ جتنے بھی بڑے ادارے ہیں سارے اداروں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب میں امت کا علماء کو لے کر کیا عقیدہ ہونا چاہیے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا وعلماء السلف من السابقین وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین اہل الخیر واہل الاثر اہل الفقہ والنظر لا يذکرون الا بالجمیل ومن ذکرهم بسوء فهو على غیر السبیل۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں عقیدہ سکھلاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو پہلے علماء تھے اور جو بعد کے علماء ہیں، جو حق کی طرف بلانے والے، حق پر استقامت کے ساتھ چلنے والے، کتاب و سنت پر گہری نظر رکھنے والے، جن کے پاس کتاب و سنت کا صحیح فہم ہو، لا یذکرون الا بالجمیل، جب بھی ان کا تذکرہ ہو ذکر خیر کریں، جب بھی ان کا ذکر آئے ذکر جمیل کرے۔ ومن ذکرهم بسوء فهو على غیر السبیل، اور جو ان کا ذکر شر کرتا ہے، ان کے خلاف اپنی زبان کھولتا ہے، ان کی شان
شان میں گستاخیاں کرتا ہے، ان کی شان میں بے ادبیاں کرتا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ بیان فرمایا، یہ اللہ کے رسول کا منہج نہیں، یہ صحابہ کا منہج نہیں، یہ امت محمدیہ کا منہج نہیں، اور یہ اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے کہ ہم علماء کے شان میں گستاخیاں کریں اور ان کے ساتھ بے ادبی والا معاملہ کریں۔ تو علماء کا سب سے پہلا اور بڑا ادب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم ادب و احترام والا معاملہ کریں۔ اگر دیکھنا ہو مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، یہ جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترجمان هذه الامہ، اس امت کے ترجمان ہیں یہ۔ اس امت کا سب سے بڑا مفسر کوئی تھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہی صحابی جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہوتے ہیں، یہ ترجمان القرآن، یہ مفسر قرآن، ان کی سواری کی نکیل کو تھامے ہوئے آگے آگے لے کر انہیں چلتا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چھوڑیے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَّفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا، ہمیں اپنے علماء کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء کا ادب ان کی زندگیوں میں تھا، اس لیے ان کی زندگیاں آباد تھیں۔ علماء کا احترام ان کے زمانوں میں تھا، اس لیے وہ وقت کی سب سے بڑے محترم قومیں کہلائی۔ ہماری زندگی میں علماء کا ویسا ادب نہیں جس کی وجہ سے ہم زمین پر بے حیثیت ہو کر رہ گئے۔ تو سب سے پہلا علماء کا حق یہ ہے کہ ہم دل و جان سے ان کی تعظیم کریں، ان کا حق ادا کریں اور ان کا ادب و احترام بجا لائیں۔ اور دوسرا اہم حق یہ ہے کہ علماء کو لا ادری کہنے کا حق ہم عطا کریں۔ عام طور پر ہمارے درمیان ایسا مزاج پایا جاتا ہے، ہم کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، اگر وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم تو ہم کیا سمجھتے ہیں، اتنے بڑے عالم صاحب اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں معلوم ان کو۔ ایسا ہمارا مزاج اور ایسی ہماری ذہانت ہے۔ لہذا علماء کا دوسرا ادب ہم کو یاد رکھنا چاہیے، لا ادری کا حق ہمیں انہیں دینا چاہیے کہ وہ کہہ سکے کہ مجھے نہیں معلوم، میں جانتا نہیں ہوں، لا ادری، لا اعلم، لا عارف، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ حق ہمیں دینا چاہیے ان کو۔ اگر یہ حق ہم انہیں نہیں دیں گے، وہ اپنی شخصیت کا بھرم رکھنے کے لیے جھوٹ موٹ کے فتوے دیں گے، نتیجے میں خود بھی گمراہی کا ذریعہ اور عوام بھی گمراہ ہو جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص 6 مہینے کی مسافت مکمل کر کے وہ آپ کے پاس آتا ہے، مدینہ میں آتا ہے۔ مدینہ میں آنے کے بعد کہتا ہے امام دار الہجرہ امام مالک، میں آپ کے پاس 6 مہینے کی مسافت طے کر کے آ رہا ہوں، میرے قوم کے لوگوں نے، میرے شہر والوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، لہٰذا آپ بتائیے مسئلے کا کیا حکم ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا احسن، مجھے اس مسئلے کے بارے میں اچھی طرح معلومات نہیں ہے، جانتا نہیں ہوں میں یہ مسئلہ۔ وہ سامنے والا سائل مبہوت ہو کر رہ گیا، وہ سامنے والا شخص حیران رہ کر رہ گیا کہ جس امام کے چرچے پوری دنیا میں ہیں موطا کی وجہ سے، جس امام کے بارے میں مشہور ہے لا یفتا ومالک بالمدینہ، امام مالک کے مدینہ میں ہوتے ہوئے کوئی فتویٰ دینے کا اہل نہیں، اور وہ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں۔ امام مالک آپ بتائیے، 6 مہینے کی مسافت طے کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں، اپنے قوم کے لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاؤ اور کہو کہ امام مالک اس مسئلے کو اچھی طرح نہیں جانتے۔ لہذا حضرات ہم کو علماء کو یہ حق دینا چاہیے۔ اور تو اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استئذان کی حدیث نہیں معلوم تھی کہ اجازت گھر میں آنے کے لیے 3 مرتبہ اجازت طلب کرنا چاہیے، یہ حدیث ان کو نہیں معلوم تھی۔ اب آپ کہیں گے عالم صاحب ہوتے ہوئے ان کو چھوٹا مسئلہ نہیں معلوم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا الزام دو گے آپ؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا الزام دو گے آپ؟ لہٰذا علماء کا ایک حق یہ ہے کہ ہم انہیں لا ادری کہنے کا حق عطا کریں۔ اسی طرح سے علماء کا ایک تیسرا حق یہ بھی ہے، علماء کی طرف سے ہمیشہ سے ہمیں ڈیفنس کرنا چاہیے، ان کی عزت کا دفاع کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے علماء بھی ہماری طرح انسان ہوتے ہیں،
وہ بھی ایک بشر ہیں، اور بشری تقاضے کے مطابق ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی خطائیں ہوتی ہیں۔ ہمارا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی غلطیوں کو لے کر عوام میں پھیلائیں، عوام میں واویلا مچائیں اور ان کی عزت و آبرو کو معاشرے میں نیلام کرتے پھرے، ان کے پیٹھ پیچھے غیبت اور چغلیاں کرتے پھرے۔ یہ بالکل جائز طریقہ نہیں ہے۔ علماء کی شان میں بہت بڑی توہین ہے۔ عام آدمی کے بارے میں اللہ کا یہ قانون وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بعض کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ عام آدمی کی غیبت اور چغلیاں کرنا مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لحوم العلماء مسمومہ، علماء کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ مردار تو ہے ہی، مردار کے ساتھ زہریلا گوشت کھانا بھی ہے۔ تو لہٰذا حضرات ہمارا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں ہمارے بس میں ہے، ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، ملاقات کریں، ہم ان کے پاس جائیں، ہم ان سے رابطہ کریں، ہم ان سے فون پہ بات کریں، ہم اور ان کے ساتھ صلح صفائی کریں۔ ایسا ہمارا کردار نہ ہو کہ معاشرے میں ان کی غلطیوں کو اچھالتے ہوئے پھریں، یہ بالکل درست معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے علماء کا ایک حق یہ بھی ہے کہ دین کی قیادت علماء کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ دین کی کمانڈنگ، دین کی قیادت، دین کی سرداری علماء کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو دین کے بارے میں جو بھی معلوم کرنا ہے وہ علماء سے ہم معلوم کریں گے۔ دین کے بارے میں کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے علماء سے ہم مسئلہ پوچھیں گے۔ ہم اپنی عام زندگی میں ہمارا بچہ اگر بیمار ہو جائے یا ہمارا بچہ زیادہ سیریس ہو جائے، ہم کس کا رخ کرتے ہیں؟ اسپیشلسٹ کا رخ کرتے ہیں ہم۔ دل کا مسئلہ ہو تو دل کے متخصص کا رخ کرتے ہیں ہم۔ ہڈیوں کا مسئلہ ہے تو ہڈیوں کے متخصص کا رخ کرتے ہیں ہم۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم دین کے متخصص کی طرف رخ نہیں کرتے۔ کتنی تعجب والی بات ہے اور کتنی حیران والی بات ہے۔ دنیا کے بارے میں ہمارے کڑک اتنے اصول اور دین کے بارے میں ہمارا کوئی معیار نہیں، کوئی اصول نہیں، بس ہر ایرے غیرے نتو خیرے سے ہم دین کے مسائل پر گفتگو کرنا شروع کر دیتے۔ حد تو یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں ترکاری بیچنے والے، مارکیٹ میں پھرنے والے، وہ بھی آج کل دین کے بارے میں گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرات یہ رجحان بہت غلط ہے، بہت غلط طریقہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہم کسی اور کی طرف رخ کریں۔ دین کا معاملہ ہو، دین کا مسئلہ ہو، علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، علماء سے تعلق کو استوار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ سفر پر تھے، ان میں سے ایک صحابی کو سر پر زخم لگا ہوا تھا اور رات میں حالت جنابت میں انہوں نے رات کی۔ صبح پوچھا، بعض لوگوں سے پوچھا مجھے حالت جنابت واقع ہوئی، اب میں کیا کروں؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ لوگوں کے کہنے پر انہوں نے غسل کر لیا۔ اب جب سر پر زخم تھا، نتیجے میں غسل کر لیا اور اس غسل کرنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا گیا ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زمین پر رحمت کا پہلو لے کر آئے تھے، آپ نے ان کے لیے بددعائیں دیں اور کہا قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے ان کا خون کیا، اللہ ان کا خون کرے۔ انہوں نے میرے صحابی کو مار دیا، اللہ انہیں مار دے۔ انہوں نے کیوں نہ پوچھا اگر ان کو معلوم نہیں تھا؟ انما شفاء العی السؤال، جہالت کا علاج علم حاصل کرنے میں، سوال کرنے میں ہے۔ حضرات یہ دور انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا پہ ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے، ہر کوئی علامۃ الدہر بنا ہوا ہے، اور ہر کوئی اسلامک اسکالر بنا بیٹھا ہے جو اپنے طرف سے فتوے جھاڑنے میں لگا ہوا ہے، جس کا عقیدہ کیا ہمیں پتہ نہیں، جس کا منہج کیا ہمیں پتہ نہیں، جس کا دین کیا ہمیں پتہ نہیں، جس کے افکار و نظریات کا ہمیں علم نہیں، اور اس کے بیانات، اس کے لیکچرز اور اس کے لٹریچر ہم پڑھنے میں مشغول ہیں۔ یاد رکھیں ہر تحریر پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی، ہر منظر دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، اور ہر بات سننے کے لائق نہیں ہوتی۔ دین کے معاملے میں ہماری یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ دین کے معاملے میں ہم علماء سے رجوع کریں، دین کے مسائل کو ہم علماء سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ علماء کا بہت بڑا حق ہے۔ اسی طرح سے علماء کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے
علماء ہمارے رہنما ہیں، علماء ہمارے قائد ہیں، علماء ہمارے دین کے محافظ ہیں، ہمارے عقیدے کے محافظ ہیں، ہمارے بچوں کے دین کے محافظ ہیں، ہماری نسلوں کے عقیدے کے محافظ ہیں۔ لہٰذا جب کبھی وہ حادثات زندگی کا شکار ہو جائیں، ہم اپنی طرف سے ان کا ساتھ دینے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ایسے کتنے نمونے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وقت کا ایک بڑا عالم ہے، ان کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے اور وہ عالم در در چندے مانگتے ہوئے پھرتا ہے۔ بہت بڑے عالم صاحب ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن زندگی کے ایسے حادثات کے شکار ہو گئے کہ بیمار ہو گئے، پڑے ہوئے ہیں بستر پر، علاج و معالجے کے لیے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں۔ بتاؤ یہ علماء کی دیکھ بھالی کون کرے گا؟ کیا امت کے لیے اس سے بڑی بھی رسوائی کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ امت کے علماء، یہ امت کے رہنما، یہ کتاب و سنت کی تعلیم دینے والے چند اپنی ضروریات مکمل کرنے کے لیے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ کیا شرم سے ڈوب کر مرنے والی سے بھی بڑی کوئی بات ہوگی ہمارے پاس؟ لہٰذا حوادثات زندگی میں ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے شانہ ٹھہرے، ہم ان کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں۔ اور ایسا بھی نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے، ایک عالم خطبہ جمعہ کے لیے 3 دن 4 دن لگاتار محنت کرتا ہے، ایک خطبہ تیار کرنے کے لیے ساری صلاحیتوں کو جھونک دیتا ہے، کتنی آیتیں وہ یاد کرتا ہے، کتنی حدیثیں وہ یاد کرتا ہے، کیسا کیسا مواد وہ جمع کرتا ہے۔ اور جب خطبہ جمعہ کے لیے جمعہ کا دن آتا ہے، فلاں بستی میں وہ جاتا ہے، فلاں علاقے میں وہ جاتا ہے، وہاں کے لوگ اس قدر ناقدری کرتے ہیں کہ آنے جانے کا کرایہ تک دینے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی، اور تو اور پانی پلانے کی توفیق انہیں نہیں ہوتی۔ اس قدر امت کے دل امت کے علماء کو لے کر چھوٹے ہو گئے ہیں، اور امت کے علماء کو لے کر ان کے جیب اس قدر خالی ہو گئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر علماء کی ناقدری کیا ہوگی؟ اور علماء کی تنخواہ کی جہاں تک بات ہے، الحمدللہ مسجد عباد الرحمن کے ذمہ داروں کو اللہ ہمیشہ آباد رکھے، یہاں کی تنخواہیں بہت اعلیٰ معیار کی ہیں، لیکن اکثر مساجد میں دیکھنے کو ملتا ہے، آپ دیکھیں چپراسی کی ایک تنخواہ پوچھیں، آپ چوکیدار کی تنخواہ پوچھیں، آپ راہوں میں جو جھاڑو مارنے والے ہوتے ان کی تنخواہیں پوچھیں آپ، اور امت کا جو امام ہے، مسجد کا جو امام ہے، اس کی تنخواہیں پوچھیں آپ کا سر شرم سے نیچے جھک جائے گا۔ بتاؤ امت کے علماء کی تنخواہ کا یہ معیار، اور آپ چاہیں گے امت میں بڑے بڑے کبار علماء پیدا ہو، اور وہیں پر چوکیداروں کی تنخواہوں کا یہ معیار، کمپنیوں میں جاب کرنے والوں کی تنخواہوں کا یہ معیار، سنگروں کی تنخواہوں کا یہ معیار، گانے والوں کی تنخواہوں کا یہ معیار، کیا امت میں علماء پیدا ہوں گے؟ امت میں چوکیدار پیدا ہوں گے، امت میں ناچنے والے پیدا ہوں گے، امت میں سنگرز پیدا ہوں گے، اگر آپ کے نزدیک امت کے علماء کی تنخواہ کا یہ معیار ہمیشہ باقی رہے۔ لہذا امت کے علماء کی ناقدری نہ کریں، ان کی تنخواہوں کا معیار اونچا ہونا چاہیے۔ اگر ان کی تنخواہوں کا معیار اونچا ہو، وہ دل جمعی کے ساتھ دین الہی کی خدمت میں مصروف ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے حضرات آخری حق علماء کا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم سب کے اندر علماء شناسی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ حقیقی عالم کون ہیں؟ سچا عالم کون ہے؟ منہجی عالم کون ہے؟ بناوٹی عالم کون ہے؟ نقلی عالم کون ہے؟ اس کی شناخت کا جذبہ میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بن گئے، انجینئر صاحب انجینئر بن گئے، لائر صاحب لائر بن گئے، اور خوب کمائی دھمائی انہوں نے کر لی۔ اب انہوں نے پھر دوسرے میدان علم کے میدان میں چھلانگ لگانی شروع کر دی۔ میں ڈاکٹر جب بن سکتا ہوں، انجینئر جب بن سکتا ہوں، تو عالم کیوں نہیں بن سکتا ہوں میں؟ اس طرح انہوں نے دوسرے میدان میں چھلانگ لگائی۔ یقیناً عالم بننا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن عالم بننے کے جو طریقے، وہ طریقے کو فالو کیجیے۔ آپ عالم بننے کا جو شروع سے سلسلہ چلتے آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل سے سیکھا، صحابہ نے اللہ کے رسول سے سیکھا، تابعین نے صحابہ سے سیکھا، محدثین نے اپنے اساتذہ اور شیوخ سے سیکھا، یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ پراپر سلسلے کو آپ فالو کیجئے۔
گھر کے اندر اگر آپ داخل ہوتے ہیں مین گیٹ سے داخل ہونا چاہیے، اور اگر گھر کی چھت پھلانگ کر آپ داخل ہوتے ہیں آپ ڈاکو کہلائیں گے، آپ چور کہلائیں گے، گھر میں داخل ہونا نہیں کہلائیں گے آپ۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے امت کے علماء کون ہیں، اصلی عالم کون ہیں، نقلی عالم کون ہے، امت کا صحیح منہج والا آدمی کون ہے، امت کی صحیح معنوں میں اصلاح کرنے والا کون ہے، اللہ والا کون ہے، کون کتاب و سنت پر گہری نظر رکھتا ہے، کس کے اندر فرقہ ملکہ پایا جاتا ہے، ایسے امت کے علماء کی شناخت میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعة يطلب العلم عن الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اصاغر سے علم حاصل کیا جائے گا۔ اصاغر کون ہیں؟ جن کے پاس ادھوری معلومات ہیں، جو چند کتابوں کا مطالعہ کر لیتے ہیں اور پھر داعی اسلام، مبلغ اسلام جیسے بھاری بھرکم القاب اپنے بیک گراؤنڈ میں لگاتے ہیں اور امت کی غلط رہنمائی کر جاتے ہیں۔ فضلوا واضلوا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، ایسا ماحول اگر آئے گا علماء کی ناقدری ہوگی، بڑے بڑے مشائخ کی ناقدری ہوگی، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، انہیں شیخ الحدیث کہیں گے، انہیں مفتی اعظم کہیں گے، انہیں اسلامک اسکالر کہیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، ان سے سوالات پوچھیں گے، نتیجے میں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اوروں کو بھی گمراہ کر ڈالیں گے۔ لہٰذا حضرات یہ بات ہمیشہ سے یاد رکھیں، اس زمین پر اگر ہم سر بلندی چاہتے ہیں علماء کی قدر کرنا سیکھیں، اگر اس زمین پر رہتے ہوئے ہم ترقی یافتہ قوم بننا چاہتے ہیں علماء کا احترام کرنا سیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابات کی جو پیشن گوئی دی ہے کہ امت پر ایسے ایسے عذاب آئیں گے جب سود خوری عام ہو جائے گی، لوگوں پر ظلم کرنے کا مزاج عام ہو جائے گا، دنیا میں جینے والے لوگ آخرت کو فراموش کر کے دنیا میں دنیا کے لیے جئیں گے۔ سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ لا ينزعوا حتى ترجعوا الى دینکم، اور یہ ذلت کو اللہ کب اٹھائے گا؟ یہ جو ذلیل امت ہے یہ ترقی یافتہ کب ہوگی؟ یہ زوال پذیر امت جو ہے یہ عروج کی راہیں کب اسے نصیب ہوگی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب وہ اپنے دین کی طرف پلٹیں گے، اور دین کی طرف پلٹنے کا ذریعہ کیا؟ امت کے علماء سے جڑنا، امت کے علماء بتائیں گے کہ دین کیا ہے، امت کے علماء سکھائیں گے کہ حلال کیا ہے، امت کے علماء سکھائیں گے کہ جہنم کا راستہ کیا ہے، امت کے علماء سکھائیں گے کہ جنت کا راستہ کیا ہے، امت کے علماء بتائیں گے کہ دنیا میں کامیابی کے راز کیا ہیں، اور امت کے علماء بتائیں گے کہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونے کے فلسفے کیا ہیں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ ہم سب کو واجبی معنوں میں علماء کا احترام کرنے والا بنائیں، بار الہ علماء سے علم حاصل کرنے والا ہم سب کو بنائیں، بار الہ موجودہ دور میں جتنے بھی فتنے پنپ رہے ہیں سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں، بار الہ ہم سب کو دین کے سائے میں جینے و مرنے والا بنائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ